ओ भाई फिर इंजीनियर आ गया। وہ محمد علی کو دیکھ لو، وہ انجینئر بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی بات، یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ گستاخی فلانا ہے، یہ گستاخی وہی اس پہ لگے، پوری قوم اس پہ لگے۔ اگر وہ صحابہ کے خلاف بات نہ کرتا، اگر وہ صحابہ کے بارے میں فضول اپنی بکواس نہ کرتا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرتا، تو اس نے بہترین کام کیا تھا۔ لیکن چونکہ آگے اتنا نکل گیا کہ صحابہ کے بارے میں بھی خوب فضول بکواس شروع کر دی، جس سے کنٹروورشل بن گیا۔ یہ بالکل غیر یعنی علمی اور جاہلانہ اپروچ ہے، بلکہ انہوں نے تو اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بزرگوں نے احمد رضا بریلوی کا نام ہی المفند رکھا ہوا ہے۔ سر آپ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ آپ کے بزرگ تو کروڑوں لوگوں کے بزرگوں کا نام ہی المفند رکھتے ہیں، سٹھایا ہوا بابا۔ یہ ہمارے علماء تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ تو ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا تو اس میں دیکھو بابا کیا بول رہا ہے۔ تو مرزا صاحب تو حدیث سے سناتے ہیں، قرآن سے سناتے ہیں، تو حدیث کس نے لکھا ہے؟ امام بخاری نے لکھا ہے، تو یہ امام بخاری کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ ایسا جاہل بابا ہے، یعنی اللہ تو بولتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے چلنا ہے، اور یہ بابوں کی کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کیسا انسان آدمی ہے؟ بٹ نہیں ہے، گھٹ ہے۔ تو یہ گھٹتا ہی جا رہا ہے، اس کا علم بڑھتا کہاں ہے؟ اس کا گھٹ ہی جا رہا ہے، اس کا نام ہی اس کا بھٹ ہے۔ بھٹ جو ہوئے گا اس کا علم گھٹتا ہی جائے گا۔ تو اللہ کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے کہا کہ میرا کام کو نبی کے طریقے سے مانو۔ تو قرآن تو ہمارا قرآن کے اندر ہی ہے نا، احکامات تو اور طریقہ تو سنت نبی اللہ کا نبی کا ہی ہے، تو ہمیں تو نبی کی سنت پہ چلنا ہے۔ تو جب یہ لوگ ایسے بابا لوگ ہیں جو دین کو دیکھو کیسے، یعنی دین کو یہ لوگ گند بنا رہے ہیں، اور ان جیسے بابا ہوئیں گے نا تو کوئی بھی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں۔ ان بابوں کی کتاب کو بیٹھیں، جب حدیث نے کہا ہے، جب حدیث نے بخاری یعنی امام بخاری نے کہا ہے، لکھا ہے، تو وہ غلط تھوڑی ہوئے گی۔ تو مرزا صاحب اپنی کتاب سے تو نہیں بول رہے نا، ہاں اگر وہ اپنی کتاب سے بولتے ہیں تو وہ پھر غلط ہے۔ تو وہ تو یعنی قرآن سے بتا رہے ہیں اور بخاری سے بتا رہے ہیں۔ تو بخاری جو حدیث بخاری ہے اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے نا۔ تو یہ بابوں کا عقل کہاں گئی ہے؟ ان کی عقل ہے نا ابھی جوتوں کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان کی دکانیں بند ہونے لگ گئی ہے۔ جب ایک سچا مسلمان آ جاتا ہے نا، کہ اس لیے بولتا ہے نا کہ جو انجینئر صاحب ہے وہ مسلمانوں کا ہیرو ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ یہ لوگ تو کبھی حدیث استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، یہ تو جو اپنے من میں آیا وہ بول دیا۔ اور ایک بابا تو بولتا ہے کہ جوتی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو، بسم اللہ لکھو۔ ارے جوتی کے اوپر تو کوئی لکھتا ہے کیا؟ تو ایسے لوگ ہیں، یہ گند لوگ ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو اسلام کو یعنی گمراہ کر دیا ہے، مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، ان کے پیچھے مت جاؤ، کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کا کام دھندا تو کچھ ہے نہیں۔ یہ سوچتا ہے اگر مسلمان اگر صحیح راستے پہ آ گئے تو ہمیں ایک چندہ کون دے گا، ہمارا کھانا بند ہو جائے گا، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ بھائیوں، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور کیونکہ قرآن ہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، ان بابوں کی کتاب جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھولو، ایمان لے کے آؤ اللہ پر، ایمان لے کے آؤ قرآن پر، ایمان لے کے آؤ نبی کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی فرقوں میں نہیں بٹنے گا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے جو فرقوں میں بٹ گیا وہ جہنمی ہے، ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ قرآن میں تو کہتا ہے کہ تمہارا پہلے کتاب میں بھی نام مسلمان تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی فرقہ میں نہیں مت آؤ، ہم صرف ایک ہی فرقہ ہمارا، وہ ہے خلفائے راشدین، نبی کا فرقہ۔ تو ہمارا امام تو نبی ہے، ہمارا بابا تو نبی ہے۔ یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کبھی تو کتے کی اولاد بتاتے ہیں، کبھی گدھے کی اولاد بتاتے ہیں، کبھی دھوبی کی اولاد بتاتے ہیں۔ تو یہ انسان ہے کیا؟ یہ جب ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان، ابھی ان لوگوں کو کیا ہے، حسد ہو رہا ہے کہ کوئی ان کو، اگر مسلمانوں کی جب آنکھیں کھل جائے گی تو ہمارا کھانا پینا، دانا پانی سب اٹھ جائے گا۔ تو ان کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی۔ تو ایسے بھائیوں، ان کے پیچھے مت آؤ، اللہ کی ان کے اوپر لعنت بھیجو، اور ان کے پیچھے مت آؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ نماز شروع کرو، نماز سے ہمیں طاقت ملتی ہے، اور نماز سے ہی ہمیں صحت ملتی ہے، اور نماز ہی ہمیں قبر میں بچائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی کو صحیح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ابھی بھی میں تمہارے توبہ کر لو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر آپ توبہ کرو گے تو آپ کی جتنے بھی برائیاں ہیں، آپ نیک کام کرو گے، اس میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ الا من تاب وآمن عمل صالحا
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے جتنے بھی تمہارے برے کام ہیں میں نیکیوں میں بدل دوں گا، اور اللہ تو حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ڈالو، اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ ڈالو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ کے راستے پر ڈالو تاکہ اللہ ہدایت دے اللہ۔ اور یہ ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر انسان تک پہنچے، ہر کونے، ہر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، تاکہ سب اپنا ایمان کو تازہ کرے اور اللہ پہ ایمان لے کے آئے، نبی پہ ایمان لے کے آئے، قرآن پہ ایمان لے کے آئے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، سب کے لیے دعا کرو، دعا میں یاد رکھو اور ہمسایوں کا خیال رکھو۔ اللہ حافظ۔